چلیں اب آئی تھنک ہم سٹارٹ کر دینا چاہیے. باقی لوگ ساتھ ساتھ جوائن کرتے رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. لاسٹ لیکچر میں ہم نے آیت نمبر 35 سے سٹارٹ کیا تھا. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ ایک نیا ٹاپک شروع کر رہے ہیں جس میں ایمان والوں کی مثالیں اور ان کی بارے میں اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل بیان کرنی ہے یہاں پر, اور ساتھ ہی ساتھ کفار اور منافقین کے بارے میں اور ان کا آپس کے اندر تقابل, اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا. تو پہلے اللہ نے مثال دی, اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح. یہاں پر ایک چراغ کی مثال کی جو ایک فانوس کے اندر ہوتا ہے, اور وہ فانوس جو ہے وہ ایک تاک کے اندر ہوتا ہے, وہ اور وہ ایک ستارے کی طرح روشن ہوتا ہے, اپنے ارد گرد کی ہر چیز کو منور اور روشن کرتا ہے. اور اس کا جو ایندھن ہوتا ہے وہ ایک زیتون کے درخت سے وہ حاصل کیا گیا تیل ہوتا ہے کہ جس کو ہلکی سی بھی اگر کوئی آگ چھوتی ہے تو وہ فوراً روشن ہو جاتا ہے, یعنی فوراً منور ہو جاتا ہے. اور نور علی نور, روشنی پر روشنی. تو یہ اس پر ہم نے ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ اس سے مراد کیا ہے, یا اس کی مختلف توجیحات جو بیان کی گئی ہیں. ایک مومن کا دل اور اس کے اندر ایمان کی کیفیت جس کے ساتھ اس چیز کو تشبیہ دی گئی. اور پھر ہم نے آگے بات کی تھی کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا یہ نور عطا کرتا ہے, اور وہ بھی ہم نے اس پر بھی بات کی تھی کہ کون انسان ہے جسے یہ نور عطا کیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مساجد کا ذکر کیا کہ مساجد جو ہیں یہ ایسے گھر ہے کہ جہاں پر ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کی جاتی ہے صبح و شام. اور یہاں سے اس فی بیوتن سے مراد دوسرے گھر بھی ہو سکتے ہیں, اس پر بھی ہم نے بات کر لی تھی. اور آگے ہم نے بات کی تھی کہ جو اللہ کے مومن بندے ہوتے ہیں جن کے دلوں کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہوتے, نماز سے یا زکوٰۃ ادا کرنے سے, کیونکہ وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں. انہیں قیامت کے دن کے بارے میں ہر چیز ان کے علم میں ہوتی ہے. اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ انہیں بہترین طریقے سے ادا کرتا ہے اور اپنا بہترین فضل انہیں عطا کرتا ہے. اور جب اللہ کسی کو دیتا ہے تو وہ بغیر حساب کے دیتا ہے, اللہ تعالیٰ بغیر کسی کمی کے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بے حساب ایک شخص کو عطا کرتا ہے. تو یہ یہاں تک ہم نے بات کی تھی. یہاں تک اللہ تعالیٰ نے مثال جو دی وہ ایمان کی مثال دی, یعنی مومنین کی مثال یہاں پر دی. اور اس سے آگے جو ہے جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ کمپیریزن ہے ایمان اور کفر کا, ایمان اور نفاق کا. تو یہاں سے نفاق اور کفر کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین کفروا, اور وہ لوگ کہ جن لوگوں نے کفر کیا, اعمالہم, ان کے اعمال کسراب, ایک سراب کی طرح ہیں, بقیعۃ, جو ایک چٹیل میدان کے اندر ہے, یحسبہ الظمآن ماء, کہ جسے دیکھ کر ایک پیاسا شخص جو ہے وہ پانی کو گمان کر لیتا ہے. الظمآن کہتے ہیں پیاسا شخص, اور ماء پانی کو کہتے ہیں. یعنی وہ لوگ کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایک چٹیل میدان کے اندر موجود سراب کی سی ہے کہ جسے جب کوئی پیاسا شخص دیکھتا ہے تو وہ گمان کرتا ہے کہ یہاں پانی موجود ہے. حتی اذا جاءہ, اور جب وہ وہاں پر جاتا ہے, جب وہ اس کے قریب جاتا ہے, لم یجدہ شیئا, وہ اسے وہاں کچھ بھی نہیں ملتا. ووجد اللہ عندہ, ہاں اور وہ اللہ کو پاتا ہے اپنے پاس. فوفہ حسابا, تو اللہ سے پورا پورا حساب کر دیتا ہے. واللہ سریع الحساب, اور اللہ تعالیٰ جلد حساب کر دینے والا ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی. یاد کیجیے گا جب سورہ یاسین ہم پڑھ رہے تھے تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف مثالیں بیان کی تھی, اور وہاں میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ قرآن مجید کے اندر جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اگزامپلز بیان کیے ہیں, جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی ہیں نا, تو ان کا ایک بڑا پیارا انداز ہے اور ایک بڑے احسن طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان مثالوں کو بیان کیا. اور وہ مثالیں یہ نہیں ہیں کہ بہت ماوراء العقل مثالیں ہوں, بلکہ وہ ایسی مثالیں ہیں کہ جو کہ ہماری نارمل لائف کے اندر ہم جن چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں, جن چیزوں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, جن چیزوں کو ہم محسوس کرتے ہیں, اور ہم اچھی طرح ان چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں اور ان چیزوں کو جانتے بھی ہیں. اسے ہم آبزرویشنل لینگویج کہتے ہیں. کہ جو چیز جب بچوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے, چھوٹوں بچوں کو الفابیٹس کے بارے میں جب انہیں تعلیم دی جاتی ہے,
تو تب بھی کوئی ایسے الفاظ یا ایسی چیزوں کے بارے میں انہیں بتایا جاتا ہے کہ جو وہ نارمل ڈیلی لائف کے اندر جن چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں. تو سمپل اللہ تعالیٰ نے بھی جب یہاں پر اگزامپلس دیں قرآن مجید کے اندر انسان کو سمجھانے کی کوشش کی, تو وہاں پر بھی اللہ نے ایسی مثالوں کے ذریعے بیان کیا تاکہ مثال کے ذریعے انسان جو ہے وہ بہترین سمجھتا ہے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی, اور وہ مثال کیا ہے کہ ایک انسان وہ کسی صحرا کے اندر, کسی ریگستان کے اندر, یا کسی ایسے بیابان علاقے کے اندر کہ جہاں ہر طرف میدان ہی میدان ہے, جہاں کوئی چیز نہیں ہے, اور وہاں جب وہ ایک پیاس کی شدت کے اندر موجود ہوتا ہے, پیاس کی حالت ہے اس کی, اسے سخت پیاس لگی ہوئی ہے, اور وہ دور کہیں دیکھتا ہے تو اسے اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پر جو ہے پانی کا کوئی تالاب موجود ہے یا پانی موجود ہے جسے ہم سراب کہتے ہیں. اچھا, اب جیسے جیسے اس پانی کی تلاش کے اندر وہ اس کے قریب جاتا چلا جاتا ہے, آہستہ آہستہ وہ سراب جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور جب وہ اس جگہ پر پہنچتا ہے تب اسے پتہ لگتا ہے کہ یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں. تو گویا یہ اس کی نظر کا دھوکہ تھا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہی مثال کافروں کی بیان کی کہ کافر بندہ جو اللہ کا منکر ہے وہ ساری زندگی ایسے اعمال کرتا رہتا ہے, وہ ساری زندگی جو اپنے اعمال کے اندر گزارتا ہے, ساری زندگی جن چیزوں کے اندر وہ گزارتا ہے, وہ اپنے گمان کے اندر تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت کچھ کر رہا ہوں, وہ اپنے گمان کے اندر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں جو ہے میں بڑی اچیومنٹ کر کے بیٹھا ہوں, میں نے اپنی لائف کے اندر بڑے مارکے مار لیے, یا میں پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہوں. لیکن در حقیقت اس کے ان اعمال کی ذرہ برابر بھی حیثیت نہیں. اس کے ان اعمال کی حیثیت بالکل اس سراب کی طرح ہے کہ جب انسان اس کے قریب جاتا ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ یہ کچھ ہے ہی نہیں یہاں پر. الظمآن اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو بہت پیاسا ہو, یعنی یہاں پر مبالغے کا صیغہ ہے. تو گویا جس طرح وہ انسان پیاس سے جو ہے وہ تڑپ رہا ہوتا ہے اور وہ پانی سے محروم ہو جاتا ہے, تو یہی مثال ان لوگوں کی ہوگی کہ وہ کافر جو دنیا کے اندر یہ سب کرتے رہے, جو اپنے گمان کے مطابق بڑے اچھے کام کرتے ہیں, اور ان میں دونوں آتے ہیں, ایک قیامت کے منکر بھی اور قیامت کو ماننے والے بھی. یعنی پہلی تو ہم بات کر لیتے کہ وہ لوگ جو کسی حد تک قیامت پر یقین بھی رکھتے ہیں لیکن ان کے اعمال جو ہیں وہ کفریاں ہیں, یا وہ ان کے اعمال مسلمانوں والے نہیں, تو وہ ساری زندگی چاہے کچھ اچھے کام بھی کرتے رہیں اور یہ سمجھتے رہیں کہ یہ مرنے کے بعد انہیں بہت کام آئیں گے. جس طرح منافقین تھے یا مشرکین بھی کہہ لیں کہ وہ خانہ کعبہ کے ارد گرد رہتے تھے اور وہاں پر حاجیوں کو پانی پلانا بھی ان کا کام تھا. بظاہر تو وہ لوگوں کے لیے کچھ نیک کام بھی کیا کرتے تھے, لیکن چونکہ وہ کفر کے اندر مبتلا تھے, تو جب ایک بنیاد ہی ایک انسان کی ٹھیک نہ ہو تو پھر اس کے اعمال بھی جو ہیں ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. یہی مثال ریاکاری کی بھی ہے کہ جب آپ کی نیت کے اندر اخلاص موجود نہیں, آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کر رہے ہیں, آپ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے عمل نہیں کر رہے, پھر چاہے آپ کروڑوں کی بھی چیریٹی کر لیں, جب آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں اور اس کے اندر اللہ کی رضا شامل نہیں ہے, صرف دکھاوا ہے, تو پھر آپ لاکھوں کروڑوں کی بھی چیریٹی کر لیں, آپ کو اس چیز کا ذرہ برابر بھی فائدہ ہونے والا نہیں, کیونکہ اس کی چیز کی جو ہے بنیاد ہی ٹھیک نہیں. تو اصل چیز تو ایمان ہے. جب انسان کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے, جب وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے اور اس ساری ایمان کی جسے کہہ لے کہ اس کی شرائط کو مکمل کرتا ہے, اور پھر جو نیک اعمال کرتا ہے وہی نیک اعمال اسے فائدہ دینے والے ہیں. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ یہ جو کافر لوگ ہیں, یہ جو اللہ کے منکر ہیں, یہ دنیا کے اندر جتنے مرضی اچھے اعمال کرتے ہیں, ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ انہیں ان کے اس اعمال کا بدلہ دنیا کے اندر ہی دے دے. یعنی فار ایگزامپل وہ ایک نان مسلم ہے یا ایک ایسا شخص جو اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا ہے, وہ چیریٹی بہت کرتا ہے, وہ لوگوں کا بہت خیال رکھتا ہے, بہت نیک کام کرتا ہے, اب اس کی ان نیکیوں کا بدلہ اللہ اسے دنیا کے اندر تو دے دے گا. دنیا کے اندر اسے مال و دولت کے شکل کے اندر اسے مل جائے گا, یا دنیا کے اندر اسے عزت مل جائے گی, دنیا میں اسے شہرت مل جائے گی, یا اور بھی کسی طرح سے بھی اسے فائدہ پہنچ سکتا ہے. لیکن دنیا کے اندر اس کے لیے فائدہ ہی پیدا ہے, لیکن قیامت کے دن اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں. یعنی چونکہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا, چونکہ اس کا اللہ پر یقین ہی نہیں تھا, وہ اللہ سے کفر کرتا تھا, تو قیامت کے دن جو ہے اس کی اعمال کی مثال کیا ہوگی؟ گویا ہبا منصورا. یہ اللہ نے مثال بیان کی قرآن کے اندر کہ گویا ایک بکھرا ہوا غبار ہے, کہ جس طرح ایک چیز کو جلا کر راکھ کر دیا جائے
اور اس راکھ کو ہوا کے اندر اڑا دیا جائے، تو گویا یہ ان لوگوں کی مثال ہوگی کہ جو دنیا کے اندر تو یہ سمجھتے رہے کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن ان کا اللہ پر ایمان نہیں تھا، وہ اللہ سے کفر کرتے تھے اور وہ منافق تھے، اپنے دلوں کے اندر نفاق رکھتے تھے. تو اس شخص کی مثال ایسی ہی ہے کہ اس کے اعمال جو ہیں وہ قیامت کے دن اسی راکھ کی طرح کر کے اڑا دیے جائیں گے. اور اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جو دوپہر کے وقت سخت پیاس کی حالت کے اندر جسے دور سے پانی دکھائی دیتا ہے، لیکن در حقیقت وہ سراب ہے، اور وہاں وہ سخت پیاس کی وجہ سے اسے پانی سمجھ کر وہاں پہنچتا تو ہے، لیکن وہاں اسے پانی نہیں ملتا، بلکہ اس پانی کی بجائے اللہ نے کہا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابًا، اسے وہاں پر کوئی فائدہ تو نہیں ملتا، وہ پانی نہیں ملتا، لیکن ہاں اللہ وہاں پر ضرور مل جاتا ہے اسے، اور پھر اللہ اس سے اس کا سارا حساب چکتا کرتا ہے. فَوَفَّاهُ حِسَابًا یعنی اس کا حساب پھر پورا کرتا ہے، یعنی وہاں پھر اس کا حساب کا تقاضا کرنے والے موجود ہوں گے اور اس کو پکڑ کر باندھ لیں گے اور اس سے مکمل حساب لیا جائے گا. اور آگے اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ جو ہے وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، کیونکہ لوگوں کو ہر چیز کا علم نہیں. ان میں سے اگر لوگ حساب لینے لگے یا لوگ دنیا کے اندر ایک دوسرے سے حساب لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ ایک چیز کا حساب لے دوسری چیز کا حساب نہ لے، انہیں ہر چیز کے بارے میں علم نہیں ہوتا. یہ دنیا کے حساب و کتابوں کے اندر تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن اللہ جو ہے وہ ہر چیز کے بارے میں باعلم ہے. اللہ کو تمہاری لائف کی ہر چیز کے بارے میں پتہ ہے، تمہارے پیدا ہونے سے لے کر تمہارے مرنے تک جتنے تمہارے اعمال ہیں ہر چیز کے بارے میں اللہ کو پتہ ہے. اور اللہ کو تمہارا حساب لینے کے لیے کسی پڑھائی لکھائی کی ضرورت نہیں ہے، یا کوئی اسپیشل تمہارے اکاؤنٹس کی ضرورت نہیں ہے، یا تمہارے جیسے کہہ رہے کہ کھاتوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ واللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے. تو اس سے مراد وہی وہ لوگ کہ جو کافر ہیں، جنہیں آخرت کی فکر ہی نہیں، یا وہ آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتے اور دنیا کی لذتوں کے اندر اس قدر غرق ہے اور خواہش پرستی اور ان تمام چیزوں کے اندر وہ اتنا جسے کہہ لے کہ محو ہو چکے ہیں کہ وہ اس سراب کے اندر کھو چکے ہیں. وہ دنیا کے اندر تو بڑی بڑی اچیومنٹس کر لیتے ہیں، دنیا کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نوبل پرائز جیت لیا تو ہم نے کوئی بڑا مارکا مار لیا، ہم نے ایٹم بم ایجاد کر لیا، ہم نے ٹیکنالوجی ایجاد کر لی، ہائیڈروجن بم ایجاد کر لیے، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا، ہم نے اتنی ترقی حاصل کر لی. ہاں وہ ترقی دنیا کے لیے، دنیا تک محدود ہے، لیکن وہ اپنی اسی ترقی کے اندر، وہ اپنے اسی گھمنڈ کے اندر، وہ اپنے اسی غرور کے اندر اس طرح اترائے ہوئے پھرتے ہیں کہ وہ انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے. وہ اپنے اسی غرور کے اندر، تو گویا اللہ نے یہاں پر سراب کی مثال دی کہ وہ جو ان کی دنیا کے ان کی ساری کامیابیاں ہیں وہ گویا ایک سراب کی مانند ہے، وہ دھوکہ ہے، وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا کی زندگی تو ہے ہی کھیل تماشا، کیونکہ کھیل تماشے سے اللہ نے اس چیز کو تشبیہ دی ہے دنیا کو. اور وہ کیوں دی ہے کہ جب انسان کھیل کے اندر ملوث ہوتا ہے یا کھیلوں کے اندر پڑ جاتا ہے تو وہ اس چیز کے اندر اتنا محو ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کی ہر چیز سے عاری ہو جاتا ہے، اسے ارد گرد کا ہوش ہی نہیں رہتا. تو گویا دنیا کی بھی مثال اللہ نے ایسی دی کہ جب انسان دنیا کے اندر اتنا غرق ہو جاتا ہے کہ اسے باقی کسی چیز کا ہوش ہی نہیں رہتا، بس اسے ہر وقت پیسہ اس کے سر پر سوار ہو جاتا ہے، ہر وقت یہ دنیا کی نمود و نمائش، یہ دنیا کی چیزیں، یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ ہر وقت اس کے ذہن پر ایسی سوار ہو جاتی کہ انہیں اس کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا، انہیں اپنا خدا بھول جاتا ہے، انہیں یہ ساری روحانیت بھول جاتی ہے، انہیں ساری یہ چیزیں، یہ اپنی پرسنل باؤنڈریز بھول جاتی ہیں، انہیں خدا کے احکامات بھول جاتے ہیں. تو جو انسان خدا کے احکامات کو بھول کر دنیا کی ان چیزوں کے اندر اس قدر محو ہو جاتا ہے تو گویا اس کی مثال اس سراب کی سی ہے کہ وہ ساری زندگی دھوکے کے اندر رہتا ہے، ساری زندگی اس سراب کے اندر رہتا ہے. اور جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا پھر اس کی آنکھیں مکمل طور پر کھل جائیں گی، پھر وہ دیکھے گا کہ یہ دنیا کے اندر قیامت. قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فرمایا جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، جو میری یاد سے منہ موڑ لیتا ہے، دنیا کے اندر اتنا انوالو ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کو ہی بھول جاتا ہے، فرمایا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں. دنیا کے اندر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے، پھر اس کی معیشت تنگ کر دی جاتی ہے، پھر وہ حالات کا رونا دھوتا ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، پھر اسے کل قیامت کے دن ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، پھر وہ جب اندھا کر کے اٹھایا جائے گا پھر اس وقت کہے گا کہ اللہ دنیا کے اندر تو میں ہر چیز دیکھتا تھا، دنیا کے اندر تو میرے پاس میری آنکھیں موجود تھیں، میں دنیا کی رنگینیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتا تھا، لیکن آج مجھے اندھا کیوں کر دیا گیا، آج مجھ سے میری آنکھیں کیوں چھین لی گئی.
قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. پھر اللہ فرمائیں گے دنیا کے اندر ہماری آیتیں تمہارے سامنے آتی تھی، دنیا کے اندر ہماری نشانیاں تمہارے سامنے آتی تھیں، ہماری آیات تمہارے سامنے آتی تھی، تمہارے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی تھی، تمہارے سامنے یہ ہر چیز موجود تھی. آج اگر کوئی انسان یہ ایکسکیوز کرے کہ مجھے اس چیز کا نالج نہیں ہے یا میرے پاس یہ نالج پہنچ نہیں سکا، تو اس کا یہ ایکسکیوز کرنا یہ فضول ہے، کیونکہ آج ہر چیز تک ایکسیس موجود ہے، ہر انسان کی ایکسیس موجود ہے، ایک کلک پر آپ کی پوری دنیا تک ایکسیس ہے، تو اس نالج تک بھی آپ کی ایکسیس ہے. تو وہ کہے، اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ دنیا کے اندر تمہاری آیتیں ہمارے سامنے آتی تھیں، ہماری آیتیں تمہارے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی تھی، لیکن تم نے ان تمام چیزوں کو اگنور کر دیا، تم نے ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیا. تم دنیا کے اندر اتنا کھو گئے کہ تم خدا سے غافل ہو گئے، تم دنیاوی چیزوں کے اندر اس قدر دھوکے میں پڑ گئے کہ تم نے خدا کو ہی بلا دیا، تم نے خدا کی آیات کو بلا دیا، تم نے خدا کے احکام کو بلا دیا. جس طرح تم نے دنیا کے اندر اللہ کو اگنور کر دیا، آج قیامت کے دن اللہ نے تمہیں اگنور کر دیا. دنیا کے اندر تم نے خدا کو بلا دیا، دنیا کے اندر تم نے خدا کے احکامات کو بلا دیا، تو آج قیامت کے دن ہے، آج بدلے کا دن ہے، تو آج کے دن اللہ نے تمہیں بلا دیا اور اللہ نے تمہیں اندھا کر کے اٹھا دیا، تم سے یہ تمہاری آنکھوں کی بینائی چھین لی. تو یہ ہے واللہ سریع الحساب، کہ اللہ جو ہے وہ مکمل حساب کرنے والا ہے، اللہ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ ہمارے اندر اتنی حیثیت نہیں ہے یا ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اپنے ان تمام اعمالوں کا حساب دے سکیں. یہ ایک مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی. اب سیکنڈ مثال دیکھیے گا، اگلی آیت. آگے اللہ نے فرمایا او کظلمات فی بحر. او کظلمات، ظلمات کہتے ہیں اندھیروں کو، گمراہی کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ گمراہی جو ہے وہ ہدایت کے معاملے میں ہدایت کے بالکل برعکس گمراہی ہوتی ہے، کیونکہ ہدایت نور ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، اور اس کے بالمقابل گمراہی ہوتی ہے، اس لیے گمراہی کو تطبیق دیا جاتا ہے اندھیرے کے ساتھ. تو یہاں پر ظلمات سے مراد اندھیرا ہوتا ہے. او کا ظلمات، یا مثال جو ہے وہ اندھیرے کی طرح ہے. کاف جو ہے نا شروع میں، یہ کاف تشبیہ کا ہے، یہ مثال کے لیے بیان کیا جاتا ہے. او کا ظلمات، یا اس کی مثال اندھیروں کی طرح ہے، فی بحر، اور وہ اندھیرے بھی کہاں ہیں؟ سمندر کے اندر. فی بحر، دریا، دریا کو بھی کہتے ہیں، سمندر کو بھی کہتے ہیں. فی بحر، دریا کے اندر، لجیجن، اور وہ دریا کے اندر گہرا پانی، یغشاہ موج، ایک تو وہ گہرا پانی ہے اور اوپر سے اسے موج در موج نے اسے ڈھانپ کر رکھا ہے. موج من فوقی، یعنی اوپر سے اس کے مختلف موجوں نے، مختلف پانی کی لہروں نے اس پانی کو بھی ڈھانپ رکھا ہے، یعنی لیئر کے اوپر پانی کی ایک اور لیئر موجود ہے. سحاب، موج من فوقہ سحاب، ایک تو وہاں پر پانی کی لیئرز موجود ہیں، اور دوسرا اوپر سے گھنے بادل بھی ہیں، آسمان پر گھنے بادل. ظلمات بعضها فوق بعض، یعنی اندھیرے بعض کے اوپر، یعنی ایک تو سمندر کی گہرائی، اور اوپر سے آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ سمندر کی گہرائی کے اندر جاتے تو ڈیپ جاتے جاتے مزید جو ہے وہ روشنی کی انٹینسٹی کم ہونی شروع ہو جاتی، اور آپ جتنا ہی سمندر کے اندر گہرا جائیں گے آپ کو زیادہ ڈارکنیس نظر آئے گی، اور جب آپ تہ کے اندر جائیں گے تو گویا ایسے محسوس ہوتا ہے کہ پانی کے اندر ایک اور تہ نیچے موجود ہے جو کہ اندھیروں سے بھری ہوئی. تو یہاں اس اندھیرے کی مثال اللہ نے دی کہ وہ ایک تو سمندر کا اندھیرا، اور اوپر سے لہروں کے اوپر لہریں، اور وہ مزید اندھیرا، اور اوپر سے رات کا وقت ہے، اور رات کے وقت کے اندر بھی بادل جو ہیں وہ گہرے ہیں. تو گویا اندھیرے ہی اندھیرے، ایک اندھیرے کے اوپر دوسرا اندھیرا. ظلمات بعضها فوق بعض، اتنے اندھیرے کہ اذا اخرج یدہ لم یکد یراھا، کہ جب بندہ اپنا ہاتھ نکالے تو وہ اپنے ہاتھ کو بھی نہ دیکھ سکے، اتنا اندھیرا. ومن لم یجعل اللہ لہ نورا، اور جس کے لیے اللہ ہی نور نہ بنائے، اور جسے اللہ ہی نور عطا نہ کرے، جسے اللہ ہی روشنی نہ عطا کرے، فما لہ من نور، پھر اسے کوئی بھی روشنی عطا کرنے والا نہیں. تو گویا یہاں پر تمام ان کفار کی اور منافقین کی مثال بیان کی گئی کہ جو دنیا کے اندر نمائشی نیکیاں کرتے ہیں، یہ دنیا کے اندر اپنے ان خیالوں کے اندر اور اپنی ان چیزوں کے اندر ماہو ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے کارنامے کر لیے ہیں،
یا دنیا کی اصطلاحوں کے اندر وہ بڑے سے بڑے سائنٹسٹ کیوں نہ ہو, دنیا کی اصطلاحوں کے اندر وہ بڑے ادیب اور ماہر اور علوم و فنون کے اوپر دسترس رکھنے والے کیوں نہ ہو, دنیا کے لیے وہ چاہے ارسطو یا افلاطون ٹائپ ہی کیوں نہ ہو, لیکن اس کی مثال بھی ایسے شخص کی ہے کہ جو ایک ایسی جگہ کے اندر پھنسا ہوا ہے کہ جہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے. وہ سمندر کے اندر پھنسا ہوا ہے, سمندر کے گہرے پانیوں کے اندر موجود ہے, اور جہاں پر سمندر کی گہرائی ہے اور اتنا اندھیرا, اور اوپر سے بادلوں کا اندھیرا اور اوپر سے رات کا اندھیرا, تو اتنے اندھیرے ہیں کہ انسان جب اپنا ہاتھ بھی باہر نکالے تو اپنے ہاتھ کو بھی نہ دیکھ سکے. اور ہاتھ کی یہاں پر مثال کیوں دی کہ آپ اپنے آنکھوں کے سب سے قریب جو اپنے جسم کا حصہ کر سکتے ہیں نا, جو پاسبل ہے, وہ آپ کا ہاتھ ہی ہے. آپ کسی اور جسم کے حصے کو آپ قریب تو کر سکتے ہیں, لیکن اتنا زیادہ ایزی نہیں ہے اسے کرنا. جبکہ ہاتھ جو ہے یہ آپ ابھی اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں تو آپ اس کو اپنی آنکھوں کے سب سے زیادہ قریب کر سکتے ہیں. تو اگر اندھیرا بھی ہو تب بھی آپ اپنے جسم کے اعضاء تو آپ کو محسوس ہوتا ہی ہے نا, لیکن بعض اوقات ایسا اندھیرا ہوتا ہے کہ آپ اپنے جسم کے اعضاء کو بھی نہیں دیکھ سکتے. تو یہی مثال اللہ نے بیان کی کہ سمندر کی گہرائیوں کے اندر اتنے اندھیرے, اور اوپر سے رات ہے اور بادل گنے ہیں, تو اتنی تاریکی ہے کہ اس تک روشنی کی ایک کرن بھی نہیں پہنچ سکتی. تو یہ لوگ جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں, ان کی مثال تو ایسی ہی ہے کہ وہ اتنے گھپ اندھیرے کے اندر ہیں کہ ان تک کبھی ہدایت کی کوئی ایک کرن ہی پہنچ نہیں سکتی. اور موجوں کے اوپر موجیں, یعنی یہ گہرے پانیوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی. اب یہاں پر تشبیہ جو ہے نا, اللہ تعالیٰ نے کفار کے, یا وہ لوگ جو کافر ہیں یا جو عمل کے اندر جن کے اعمال کفار والے ہیں, تو ان کے اعمال کو تشبیہ دی ہے ظلمات کے ساتھ, اندھیروں کے ساتھ. گویا ایک کافر جو ہے وہ مختلف طرح کے اندھیروں کے اندر ہوتا ہے, اس کا کلام کرنا بھی ظلمت ہے, اس کے اعمال بھی ظلمت ہے, اور وہ ظلمت کے اندر ہی داخل ہوتا ہے, ظلمت کے اندر ہی نکلتا ہے, اور جب کل قیامت کے دن آئے گا تو وہ بھی ظلمت کے اندر, یعنی اندھیرے ہی اندھیرے ہیں اس کے لیے. اب یہ اندھیرے جو ہیں یہ مانوی طور پر ہیں, یعنی جس طرح ہم گمراہی کو اندھیرے کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں نا, تو گویا یہاں پر اندھیروں سے بھی وہ مراد ہے. اب بعض نے اس کی یہ بھی تفسیر کی ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 اندھیرے بیان کیے نا, ایک سمندر کا اندھیرا ہے, اور اوپر سے پانی کی موجیں ہیں, اور بادلوں کا اندھیرا. یہ 3 طرح کے اندھیرے. اسی طرح جو ایک کافر شخص ہوتا ہے نا, وہ بھی 3 طرح کے اندھیروں کے اندر ہوتا ہے, وہ بھی 3 طرح کی ظلمتوں کے اندر, 3 طرح کی گمراہیوں کے اندر ہوتا ہے. سب سے پہلی گمراہی جو اس کی ہوتی ہے وہ اس کی عقیدے کی گمراہی ہوتی ہے, یعنی دلی طور پر اس کا دل جو ہے وہ گمراہی کے اندر ہوتا ہے, اس کا دل ضلالت اور اندھیروں کے اندر ہوتا ہے. اور دوسرا جو اس کے اقوال ہوتے ہیں, جو اس کی باتیں ہوتی ہیں, وہ بھی جہالت پر مبنی ہوتی ہیں, اور جو اس کے اعمال ہوتے ہیں تو وہ بھی یعنی گہرے اندھیروں کے اندر ہوتے ہیں. اور بعض نے ان اندھیروں سے مراد یہ بھی لیا ہے کہ چونکہ اس کا دل جو ہے, اس کی آنکھیں ہیں اور اس کے کان ہیں جن سے وہ سماعت کی طاقت رکھتا ہے, دیکھنے کی طاقت رکھتا ہے, محسوس کرنے کی طاقت رکھتا ہے, یعنی جن چیزوں سے انسان کسی آؤٹر چیز کو ایکنالج کر سکتا ہے, یا باہر کی چیزوں کو وہ سمجھ سکتا ہے, وہ سوچ سکتا ہے, یا وہ اپنے اندر سوچ پیدا کر سکتا ہے, ان تمام ذرائع کو, یا سمپلی کہہ لیں اس کی جو سینسز ہیں, وہ اس کی جو سینسز ہیں وہ گویا گمراہی کے اندر ہے. اسے دنیا کے اندر یہ سب نظر آتا تو ہے لیکن وہ سمجھتا نہیں. وہ دنیا کے اندر یہ سب چیزیں دیکھتا ہے, وہ دنیا کی رنگینیوں کو بھی دیکھتا ہے, اس کے سامنے یہ سارے آرگومنٹس موجود ہیں, لیکن وہ ان تمام چیزوں کا نظر انداز کر دیتا ہے کیونکہ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا. اور اس کا دل جو ہے وہ تاریکی کے اندر مبتلا ہو چکا ہے, اور اس کا جسم اتنی تاریکی کے اندر مبتلا ہو چکا ہے کہ اگر اس کے سامنے حق بات کی بھی جاتی ہے تو وہ حق بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے. اس کے سامنے پھر آپ جتنے مرضی دلائل بیان کرتے ہیں, پھر آپ اس کو جتنی مرضی جسے کہہ لیں, آپ اسے لاجک دیتے رہیں, آپ اسے جتنا مرضی سمجھاتے رہیں, آپ جو مرضی کرتے رہے, جب اس کا دل ہی سمجھنا نہیں چاہتا, جب اس کے دلوں کے اندر ہی اندھیرا ہے, جب اس کے اپنی ذات کے اندر اندھیرے موجود ہیں, تو اسے پھر یہ نور نظر نہیں آ سکتا. یہ ہدایت کا نور یہ اسی انسان کے لیے ہے کہ جو واقعی اس ہدایت کے نور کو ایکسیپٹ کرنا چاہتا ہے. اور آگے اللہ نے اس چیز کو بیان کر دیا, وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. اب پیچھے اللہ تعالیٰ نے جو اس رکوع کا سٹارٹ کیا تھا تو وہ کیا تھا اللہ نور السماوات والارض, اور جس مدے سے وہ آیت سٹارٹ کی اسی مدے پر یہاں پر اللہ نے آ کر اینڈ کیا.
کہ بات شروع ہوئی تھی اللہ کے نور سے، اللہ کی دی ہوئے اس نور سے، اللہ کی دی ہوئی اس ہدایت سے کہ جو اللہ نے انسان کے دل کے اندر رکھا ہوتا ہے، وہ نور، وہ آنکھوں کی بصارت کہ جس سے ایک مومن دیکھتا ہے، جس سے وہ چیزوں کو سمجھتا ہے، سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ان چیزوں کو اکنالج کرتا ہے، انہیں اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر شامل کرتا ہے، وہ تمام سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں، وہ تمام ہدایت، یہاں پر اللہ نے اس چیز کو لا کر کے اینڈ کیا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، جسے اللہ ہی یہ نور نہ عطا کرے، جسے اللہ ہی یہ نور نہ دے، تو اسے کوئی اور شخصیت، کوئی اور ذات یہ نور نہیں دے سکتی. یعنی جس پر اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے، جو، اور اللہ کا فضل بھی اس پر ہوتا ہے کہ جو واقعی ان چیزوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے. اس پر ہم نے پیچھے ڈیٹیل میں بات کر لی تھی. تو گویا یہاں پر یہی وہی مراد جو وہاں پر تھی، اسی مدعے پر آ کر یہاں پہ اللہ نے اینڈ کیا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، کہ نور کا ذریعہ، نور کا منبع اور ان تمام ہدایتوں کو حاصل کرنے کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ اللہ کی ذات کا عرفان ہے، وہ اللہ کی ذات کی پہچان ہے. کہ جو اللہ کی ذات کو پہچان لیتا ہے، جو اللہ کی ذات کا عرفان کر لیتا ہے، جو اللہ کی ذات کو ادراک کر لیتا ہے، تو گویا وہ علم کی تمام سیڑھیوں پر چڑھ جاتا ہے. اصل علم جو ہے وہ اللہ کی ذات کا علم ہے. دنیا جہان کے تمام علوم جو ہیں یہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں. اصل ادراک، اصل علم، اصل عرفان وہ اللہ کی ذات کا ہے. اور جسے اللہ کی ذات کا عرفان ہو جائے تو پھر اس کی بصارت ایسی کھلتی ہے، پھر دنیا کی ہر چیز اس کے سامنے واضح کر دی جاتی ہے. کیونکہ ایک مومن کبھی دنگ نظر نہیں ہوتا، جو ایک اللہ کو جو ایک اللہ کا نالج رکھنے والا ہوتا ہے، جس کی اور اس کی فہم و فراست اس حد تک ہوتی ہے کہ وہ دنیا جہان کی پھر تمام چیزیں اس کی فہم و فراست کے اندر آتی ہیں. اللہ کو سمجھنا، اللہ کی ذات کا عرفان کرنا، یہ علم کی تمام راہوں کو ہموار کر دیتا ہے. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، جسے اللہ ہی نور عطا نہ کرے تو دنیا جہان کے اندر کوئی اسے نور عطا کرنے والا نہیں. تو یہاں تک آئی تھنک کلیئر ہوگا. نیکسٹ آیت دیکھیے گا. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يسجد ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات. ألم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، أن الله يسبح له من في السماوات، کہ اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس کے لیے ہر وہ چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس کی پاکیزگی بیان کرتی ہے. من فی السماوات والارض، جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے. یعنی کیا آپ نے اس چیز کو نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز وہ اللہ کی ذات کا عرفان آپ کو دیتی ہے، وہ اللہ کی ذات کی تسبیحات بیان کرتی ہے، وہ اللہ کی ذات کی پاکیزگی بیان کرتی ہے. والطیر صافات، حالانکہ پرندے بھی ہیں صافات، جو اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے پرندے جو آسمانوں کے اندر اپنی پرواز کرتے ہیں، وہ پرندے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. کل قد علم صلاته و تسبیح، ہر ایک ذات، ہر ایک مخلوق، ہر ایک اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز، قد علم صلاته، وہ اپنی اس دعا کو جانتا ہے، و تسبیحہ، اور وہ اس تسبیح کو جانتا ہے. واللہ علیم، اور اللہ ہی علیم، خوب جاننے والا ہے، بما یفعلون، جو وہ کرتے ہیں. تو اس آیت کا سمپل سا میننگ کیا ہوتا ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہیں کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح اور اللہ کی پاکیزگی کو بیان کرتی، حالانکہ اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے پرندے جو آسمانوں کے اندر اڑتے ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اور ہر مخلوق وہ جانتی ہے اپنی اس دعا کو جو اللہ نے اسے سکھائی ہے، اور وہ جانتی ہے اللہ کی ذات کا ادراک رکھنے والی ہے، اور وہ اللہ کی ذات کی تسبیح اسے معلوم ہے. واللہ علیم بما یفعلون، اور جتنی مخلوقات جو کچھ کرتی ہیں اللہ کو ان تمام چیزوں کا ادراک ہے، اللہ کو ان تمام چیزوں کا علم ہے. اب پیچھے بات ہوئی اللہ تعالیٰ کے نور کی کہ اللہ نے جو ساری کائنات کا نور ہے اور اس نور کے ادراک کی جو اللہ نے توفیق دی ہے وہ ایمان والوں کو دی ہے. اور یہ نور جو ہے اس کا ادراک اللہ نے کائنات کی ہر چیز کے اندر رکھا ہے. اب اس نور کی طرف رہنمائی کرنے کی کائنات کے اندر بے شمار چیزوں کو پیدا کیا، یعنی کائنات کے اندر اللہ نے اپنی بے شمار نشانیوں کو بیان کیا. اب وہ نشانیاں کیا ہیں؟ وہ زمین و آسمان کے اندر موجود ہر چیز اس کی نشانی، وہ ہواؤں کے اندر اڑنے والے پرندے جو ہیں وہ اس کی نشانی ہیں، وہ پانیوں کے اندر رہنے والی مخلوق جو ہے وہ اس کی نشانی ہے،
وہ پتھروں کے اوپر رونگنے والی چیونٹیاں اور کیڑے مکوڑے، وہ تمام اس کی نشانی ہیں. وہ زندہ پھرتے ہوئے انسان جو اتنی کمپلیکسٹی رکھنے والے ہیں، جو اتنی کمال ذہانت رکھنے والے ہیں کہ جو دنیا کو اپنے اشاروں پر نچواتے ہیں، یہ انسان یہ اللہ کی ذات کا عرفان دیتا ہے، یہ اللہ کی ذات کی نشانی ہے. تو گویا کوئی دل کھول کر اگر دیکھے، کوئی آنکھیں کھول کر اگر دیکھے تو اسے ہر طرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کا عرفان ہوگا، اسے ہر طرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہی آیات ملیں گی. وہ زمین اور آسمان کو دیکھے، ان کے اندر موجود روشنیوں کو دیکھے، زمین و آسمان کے اندر موجود ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ اسے اللہ کا ہی عرفان ملتا ہے، اسے اللہ کی ذات کا ہی پتہ لگتا ہے. علم ترا، یہ جو لفظ ہے اس کا مطلب سمپل یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، لیکن چونکہ دیکھنے سے مراد یہاں پر ہے کہ کیا آپ کو معلوم نہیں، کیا آپ نے ادراک نہیں کیا. تو گویا اللہ یہاں پر ہر انسان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان، کیا تو نے واقعی اس چیز کا ادراک نہیں کیا؟ کیا واقعی تو سوچتا نہیں ہے؟ کیا واقعی تو سمجھتا نہیں ہے کہ یہی سوال انسان اپنی ذات سے کرے، اور یہ سوال اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا اپنی ذات سے کرنے کے لیے. علم ترا، کہ کیا تم اس چیز کا خیال نہیں رکھتے، کیا تم اس چیز کو اکنالج نہیں کرتے کہ ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات، کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اب وہ چاہے وہ اپنی زبان سے بیان کرے، اس کے اندر بھی کوئی جسے کہہ لے کہ کوئی دشوار بات نہیں ہے. ہر مخلوق اس کی اپنی زبان ہے، اور یہ بات کوئی بھی جسے کہہ لے کہ عقل کے خلاف نہیں ہے کہ یہ تمام مخلوقات ہر وقت اپنی زبان سے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہوں. چونکہ ہمیں ان کی زبان کا نہیں پتہ، ہم ان کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے، لیکن اللہ کی ہر مخلوق جو ہے انسان اور جنوں کے علاوہ، یہ ہر وقت اللہ کی ذات کی تسبیح کرتے ہیں، یہ ہر وقت اللہ کی ذات کا عرفان ان کے دلوں کے اندر موجود ہوتا ہے. ایک تو یہ مطلب اس سے ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان کا اپنا وجود ہونا، ان کا اپنا موجود ہونا ہی یہ اس چیز کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ذات موجود ہے. جس طرح آپ صحرا کے اندر، آپ ریگستان کے اندر چلتے ہیں تو آپ کو کسی قدموں کے نشانات اگر آپ کو دکھائی دیں تو آپ کو ان قدموں کے نشان سے یہی پتہ لگتا ہے کہ یہاں سے کوئی شخص گزر کر گیا ہے. تو اس کا مطلب جو ہے وہ قدموں کے نشانات وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں اس چیز کی طرف کہ یہاں سے کوئی گزرنے والا ہے. تو گویا اتنی بڑی کائنات جو ہے، یہ انسان کہے کہ اتنی بڑی کائنات خود بخود وجود کے اندر آ گئی، تو یہ اللاجیکل بات ہے. یہی جو ایتھیسٹ لوگ جو ہیں یہ جو اس چیز کے آرگومنٹس دیتے ہیں کہ بگ بینگ تھیوری کی وجہ سے ایک ساری کائنات خود ہی وجود کے اندر آ گئی، یہ ساری چیزیں خود ہی وجود میں آ گئیں، یہ کائنات خود ہی بن گئی، یہ سارے جسے کہہ لے کہ کانٹیننٹس یہ خود وجود کے اندر آ گئے، یہ ساری جتنی بھی کائنات کے اندر باؤنڈریز ہیں یا جتنے اس کے نیچرل لاز ہیں یہ خود بخود وجود کے اندر آ گئے، اور یہ سب کا سب جو ہے یہ ایک دھماکے کے بعد ہوا، اور یہ سب کا سب کوئی پری پلان نہیں ہے بلکہ یہ ایک حادثہ ہے. تو بات یہ ہے کہ جب حادثے ہوا کرتے ہیں تو حادثے اتنے پرفیکٹ ہوا نہیں کرتے. یہ زمین و آسمان اگر آپ اسے نظر دوڑا کر دیکھیں تو اس کے اندر اتنی پرفیکٹنسی ہے کہ آپ اس چیز کا ادراک نہیں کر سکتے. آپ سائنس کے سٹیٹس کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ زمین کی حرکت کو، یہ زمین کی سپیڈ کو دیکھ لیں، اس کے آربٹس کو دیکھ لیں، اس کی سن کے ارد گرد موومنٹ کو دیکھ لیں، اس کے اپنی جسے کہہ لیں کہ کور کو دیکھ لیں. ان تمام ویلیوز کو اگر آپ اکٹھا کر لیں تو آپ اس چیز کو محسوس کریں گے کہ جتنی ایگزیکٹ ویلیوز موجود ہیں گریوٹی وغیرہ کی یا ہر چیز کی، اگر ان ویلیوز سے 0.1% بھی آگے پیچھے ہوتا تو یہ ساری کائنات جو ہے یہ کبھی اپنی جگہ پر سٹیبل نہ رہ سکتی. تو ان تمام چیزوں کو سٹیبل رکھنے کے لیے ایک خاص مقدار پر ٹھہرایا گیا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب حادثے ہوا کرتے ہیں تو حادثے اتنے پرفیکٹ ہوا نہیں کرتے، حادثے اتنے پرفیکٹ ہوا نہیں کرتے کہ وہ زمین کے گرد ایک ایسی اوزون کی لیئر بنا دے کہ جو اسے باقی ریڈیشن سے محفوظ رکھے. حادثے اتنے پرفیکٹ نہیں ہوا کرتے کہ اس پوری سپیس کے اندر صرف ایک ہی پلانٹ ایسا ہو کہ جہاں پر انسانی لائف وجود میں آ سکے اور باقی کسی پلانٹ کے اوپر کوئی انسانی لائف ہی وجود نہ ہو، باقی کہیں پہ آکسیجن ہی موجود نہ ہو. تو آپ اس چیز کے اندر جتنی گہرائی کے اندر جاتے چلے جائیں آپ کو بے شمار آپ کو اس چیز کے جسے کہہ لے کہ دلائل ملیں گے، بے شمار نتائج آپ کو اس چیز کے ملیں گے سائنٹیفک فیکٹ کی بیس پہ.
تو یہ بات کرنا کہ یہ سب خود بخود وجود کے اندر آ گئی، تو یہ اٹ سیلف ہائیلی ان لاجیکل بات ہے۔ اسی چیز کو اللہ نے بیان کیا کہ اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں موجود ہیں، یہ زمینوں کا ہونا، یہ آسمان کا ہونا، یہ پہاڑوں کا ہونا، یہ بادلوں کا اور یہ بارشوں کا برسنا، آگے اللہ نے خاص طور پر بارش کی مثال بھی دی ہے، تو ان تمام چیزوں کا ہونا یہ خود بخود اس چیز کی طرف انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ اس ساری کائنات کے اندر کوئی ذات ہے جو ان تمام سسٹمز کو چلانے والی ہے، جو ایک ذات ہے جو ہر سسٹم کو پرفیکٹ بنانے والی ہے اور اس کو اپنی اس اسٹیبلٹی کے اندر رکھنے والی ہے، اور اگر وہ ذات نہ ہو تو یہ کائنات جو ہے وہ یہ سارا سسٹم جو ہے وہ کولیپس کر جائے، یہ سارا سسٹم ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنی اسٹیبلٹی کی حالت کے اندر موجود نہ ہو۔ اور آگے اللہ نے وَالطَّيْرُ الصَّافَّاتِ پرندوں کی مثال دی، اور پرندے کی مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ پرندے جو ہیں وہ نہ جب آسمان کے اندر اڑتے ہیں تو نہ وہ آسمان میں ہوتے ہیں نہ وہ زمین میں ہوتے ہیں، بلکہ درمیان معلق ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح آگے مثال بیان کی چلو ٹھیک ہے، اچھا پھر دروازہ بند کر دیو۔ سوری ذرا تھوڑا سا ایک انٹرپشن ہوئی تھی۔ اچھا آگے اللہ نے فرمایا کل قد علم صلاته وتسبیحہ، یعنی ہر چیز جو ہے، ہر مخلوق جو ہے وہ اپنے اپنے حصے کی تسبیح کو جانتی ہے۔ تو گویا یہ اس سے مراد یہی ہے کہ ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے علم دے رکھا ہے، اب وہ کس سینس کے اندر وہ تسبیح کرتی ہے یا ان کی تسبیح کرنے کی حالت کیا ہے، وہ اس چیز کا ہمیں ادراک نہیں ہے۔ تو ہمارا اس چیز پر یقین ہے کہ کائنات کے اندر جتنی مخلوق ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ ہی ہے جو جانتا ہے ان تمام افعال کو جو وہ کرتے ہیں۔ وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی ہے کہ جس کے پاس آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ وہی جو میں نے پہلے بات کی کہ اس سارا کا سارا سسٹم اگر کسی کنٹرول کے اندر ہے تو وہ اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ ہی کی ذات ہے جو ان تمام چیزوں کو سٹیبل رکھنے والی۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور تم جہاں مرضی چلے جاؤ لوٹ کر تو تمہیں اللہ ہی کے پاس آنا ہے۔ تو گویا اس پوری کائنات کے اندر اگر حقیقی بادشاہت ہے تو وہ صرف اللہ کی ہے، اور یہ سارے سلسلے اگر چل رہے ہیں، ان ساری کائنات کو اگر کسی نے سٹیبل رکھا ہوا ہے، ساری کائنات کو اگر اپنی اصل حالت کے اندر رکھا ہوا ہے تو وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، انسان ساری زندگی یہ نہ سمجھتا رہے کہ وہ اپنی زندگی گزار کے اسے کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہونا۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اسے اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، وہ کہیں بھی بھاگ لے وہ اللہ سے بھاگ نہیں سکتا۔ نیکسٹ آیت دیکھیے گا، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا۔ کلاس کے اندر آئی تھنک تھوڑا سا ہی ٹائم بچا ہے تو یہ آیت ذرا ڈیٹیلڈ ہے، چلیں پھر بھی میں ایک مرتبہ ترجمہ کر دیتا ہوں تھوڑا سا، پھر باقی ڈیٹیل پر ہم اس پہ کل بات کر لیں گے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ، کیا تم نے نہیں دیکھا، أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا، کہ بے شک اللہ چلاتا ہے سحابًا بادلوں کو۔ سحاب عربی زبان کے اندر بادل کو کہتے ہیں، اللہ چلاتا ہے بادلوں کو۔ ثم یؤلف بینہ، پھر وہ انہیں آپس کے اندر ملا دیتا ہے۔ الف یؤلف کہتے ہیں کسی چیز کو کمپائل کرنا، کسی چیز کو کمبائن کرنا۔ اسی لیے کوئی کتاب جب لکھی جاتی تو یہ اسے کہا جاتا ہے کہ یہ اس کتاب کو تالیف کیا گیا، اور کتاب کو لکھنے والے کو مؤلف کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے ڈفرینٹ جگہوں سے نالج لے کے ایک جگہ پر کمپائل کر دیا۔ تو یؤلف کا مطلب ہوتا ہے ملانا یا کمپائل کرنا۔ ثم یؤلف بینہ، پھر وہ ان کو آپس کے اندر ملا دیتا ہے۔ ثم یجعلہ رکاما، پھر وہ اسے رکامن تہ بتہ بناتا ہے۔ فطر الودقہ، پھر آپ دیکھتے ہیں بارش کو، یخرج من خلالہ، جو کہ اس کے درمیان سے نکلتی ہے۔ وینزل من السماء، اور وہ آسمان سے نازل کرتا ہے، من جبال، پہاڑوں سے، فیہا، من جبال فیہا من برد، یعنی اس میں سے اولے گرتے ہیں۔ فیصیب بہ من یشاء، پھر وہ جہاں چاہتا ہے وہ اسے ڈالتا ہے۔ ویصرف عن من یشاء، اور جس طرف چاہے اسے پھیر دیتا ہے۔ یکاد سنا برقی، قریب ہے کہ اس کی چمک
یذہب بالابصار، وہ لے جائے نظروں کو. تو جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بادلوں کی مثال دی. اب بادلوں کی مثال دینے کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پر اللہ نے بیان کیا کہ آپ کنسیڈر کریں یا امیجن کریں اپنے ذہن کے اندر بادلوں کو، کہ مختلف طرح کے بادل ہیں اور وہ آسمانوں کے اندر آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، اور آہستہ آہستہ دو بادلوں کو اللہ تعالیٰ ملا دیتا ہے، اور ان بادلوں کے ملنے سے ان کے اندر جو واٹر جو ہے وہ ویپرز کی فارم میں موجود ہوتا ہے، تو وہ اچانک لکوڈ فارم کے اندر آتا ہے، اور جب ان کے ملنے سے ان کے درمیان سے ان کے خلال سے جو بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ آسمان سے نازل ہوتی ہے، وہ پہاڑوں پر نازل ہوتی ہے، اور پھر اسی پانی سے جو ہے وہ سالڈ فارم کے اندر اللہ اولے برسا دیتا ہے، اور جہاں چاہتا ہے وہ اسے پھیر دیتا ہے، جس طرف چاہتا ہے بادلوں کو پھیر دیتا ہے، جس طرف چاہتا ہے وہ بارشیں نازل فرما دیتا ہے، اور انہی بادلوں سے وہ بجلی کو بھی پیدا کرتا ہے، انہی بادلوں سے بجلیاں بھی چمکتی ہیں، اور قریب ہے کہ وہ بجلی جو ہے وہ اس قدر سخت ہے کہ اگر وہ انسان کی آنکھوں پہ پڑے تو انسان کی آنکھیں چندے آ جائیں اور انسان کی آنکھوں کو وہ ان آنکھوں کی بصارت کو ختم کر دے. تو گویا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بادلوں کی مثال بیان کی. اب اس بات کو سمجھیے گا کہ جب بارش ہوتی ہے تو وہی پانی کہ جو پہلے ویپرز کی فارم میں موجود ہوتا ہے اس کو لکوڈ فارم میں ٹرانسفر کر کے اللہ بارش برسا دیتا ہے، اور وہی جب وہ زمین پر آتا ہے، آپ دیکھ لیں جب بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو اتنا پانی یہاں پر جمع ہو جاتا ہے، ہزاروں جسے کہہ لے کہ گیلنز اور لیٹرز کے اندر وہ پانی برستا ہے، اور جب وہ زمین پر آتا ہے تو یہاں سیلابی صورتحال اختیار کر جاتی. تو گویا اتنا پانی کہ جو جب زمین پر برستا ہے تو یہ سارے راستے بلاک کر دیے جاتے ہیں، یا یہ سمندروں کے اندر طغیانی والی کیفیت ہو جاتی ہے، یا یہ سیلابوں کی کیفیت ہو جاتی ہے. اتنا پانی جو زمین کے اندر آ کر تباہی مچا دیتا ہے، وہ کون سی ذات ہے جو اس پانی کو ویپرز کی فارم کے اندر آسمانوں کے اندر سٹیبل رکھے ہوئے ہیں؟ وہ بادلوں کے اندر. وہ بادل اس پانی کو اٹھائے پھرتے ہیں، جن کی اپنی جسے کہہ لے کہ ان کا والیوم نہیں ہوتا، اور ان بادلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنے ہزاروں اور اتنے لاکھوں لیٹرز کا پانی سٹور کر کے رکھا ہوا ہے. اور اللہ جب ان دونوں بادلوں کو ملاتا ہے وہ آپس کے اندر کمبائن ہوتے ہیں، اور وہ اچانک اس ویپر فارم کو لکوڈ فارم میں کنورٹ کر دیتا ہے، اور وہ لکوڈ فارم کے اندر آسمانوں سے زمین پر برسنا شروع ہو جاتی، اور اسی پانی سے جسے کہہ لے کہ کھیتیاں اگتی ہیں، باغات اگتے ہیں، پھل اگتے ہیں، اور اسی سے تمہاری روزی روٹی چلتی ہے، اسی سے ہماری ڈیلی لائف کی جتنی چیزیں وہ سب کا سب اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. اور اسی طرح ایک تو لکوڈ فارم کے اندر آتی ہے، اور دوسرا وہیں سے اللہ تیز ہواؤں کو چلاتا ہے تو وہ پانی جو ہے وہ برف کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اور وہ پہلے ویپر سے لکوڈ فارم میں کنورٹ ہوا، پھر لکوڈ فارم سے سالڈ فارم کے اندر کنورٹ ہوا. اور اللہ ہی ہے جو ان تمام چیزوں کو ایک دوسرے کے اندر کنورٹ کرنے والا ہے. اللہ ہی ہے جو ان تمام چیزوں کو ایک دوسرے کے اندر کنورٹ کرنے والا ہے. تو گویا یہ اللہ نے اپنی توحید کی دوسری دلیل دی کہ کون ہے جو اتنی زیادہ کیپیسٹی رکھنے والا ہے، کون ہے جو انسانوں کو اور حیوانوں کو اور ان پودوں کو جو اس پانی سے اللہ روزی دیتا ہے، جو اس پانی سے اللہ ان مٹیوں کو زرخیز کر دیتا ہے، اور وہ سینکڑوں مربع میل کے اندر پھیلے ہوئے کروڑوں کے جسے کہہ لیں کہ علاقے، اور وہاں پر اربوں ٹن پانی ایک ہی وقت کے اندر وہ اللہ بادلوں سے زمین کے اندر گرا دیتا ہے. تو کون ہے، کوئی جاندار ہے جو اس بوجھ کو برداشت کر سکے؟ یعنی اتنے ہزاروں ٹن یا لیٹرز کا پانی کوئی برداشت کر سکے؟ وہ تو زمین بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتی. تو وہ اللہ جس نے بادلوں کے اندر اتنی کیپیسٹی رکھی ہے کہ وہ اس پانیوں کو اٹھائے پھرتے ہیں، تو آپ اسی سے اس چیز کا اندازہ لگا لیں کہ یہ سب کوئی جسے کہہ لیں کہ بغیر کسی بنانے والے کے نہیں ہے، یا یہ کوئی حادثاتی طور پر بننے والا نہیں ہے، بلکہ یہ سب کا سب پری پلانڈ ہے. اور اس سب کو بنانے والا، اس سب کو پیدا کرنے والا، یہ سب کا سب چلانے والا یہ اللہ ہی کی ذات. اور آگے اللہ نے فرمایا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ، کہ پہاڑوں پر جو ہے، پہاڑوں کو اللہ نے جوڑا برف کے ساتھ. تو گویا پہاڑ جو ہیں وہ اونچی جگہوں پر موجود ہوتے ہیں، اور انہیں وہ برف جو ہے وہ پہاڑوں کی صورت اختیار کر جاتی ہے، اور جس سے
وہ اولوں کی شکل میں گرتے ہیں. تو یہ تمام اگزامپلز جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی. اور آگے اللہ نے کہا فیصیب بہا من یشاء فیصیب بہ من یشاء ویصرف عن من یشاء. اب یہ بادل ہیں یہ اللہ کے اختیار میں ہیں. اب یہ جہاں چاہے انہیں برسا سکتا ہے. اب کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ موسم وہ جو ویدر فورکاسٹ والے ہیں انہوں نے پیشین گوئی کی ہوتی ہے بارش کی, اور اینڈ ٹائم کے اوپر بادل بھی آ جاتے ہیں لیکن بارش ہی نہیں برستی. اور مختلف کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ آسمان کے اندر بادل ہی نظر نہیں آ رہے ہوتے لیکن اچانک سے کہیں سے بادل آتے ہیں اور بارش ہو جاتی. تو گویا یہ سب اللہ کے اختیار کے اندر ہے. وہ جہاں چاہتا ہے اسے پھیرتا ہے, وہ جہاں چاہتا ہے ان بادلوں کو نازل کرتا ہے. یکاد سنا برقی یذهب بالابصار. اور وہ اللہ ہی ہے جو ان بادلوں سے بجلیوں کو پیدا کرنے والا ہے, اور جن کی چمک اور روشنی ایسا ہے کہ انسان کی آنکھیں چندے آ جائیں, اور وہ روشنی ایسی ہے کہ وہ انسان کی آنکھوں کے بینائی کو ہی ختم کر لے. تو یہ یہاں تک ہم اس چیز کو اینڈ کرتے ہیں. کلاس کا ٹائم بھی اوور ہے. یہاں تک اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو بتا دیں, کوئی چیز سمجھنے والی ہے تبھی بتا دیں, کوئی سوال ہے. کلیئر ہے ہر چیز؟ اوکے. چلیں سی یو ان نیکسٹ کلاس انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کا امین ناصر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.